اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، نہیں فائدہ دیتی ان کی شفاعت کچھ بھی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے۔ یہ بت پرستوں کو جو اپنے بتوں کی شفاعت کے امیدوار تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ فرشتے جو اللہ کی عزت والی مخلوق ہیں وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ان کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں جب اللہ کی اجازت ہوگی تو پھر وہ شفاعت کریں گے، اور کریں گے بھی انہی کے لیے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کن کے لیے چاہے گا اور راضی ہوگا؟ مومنوں کے لیے۔ تو فرشتے بھی اللہ کی اجازت سے صرف مومنوں کی شفاعت کریں گے، جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا ان کی شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ تو تمہارے بتوں کو تو نہ اللہ نے شفاعت کی اجازت دی ہے اور نہ دے گا، اور نہ ہی کفار کے لیے کسی اور کو شفاعت کی اجازت ہے اور نہ اجازت ہوگی، جبکہ مومنوں کے لیے فرشتوں کو شفاعت کی اجازت ملے گی، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ابھی سے مومنوں کی شفاعت کی اجازت مل چکی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اعطیت الشفاعۃ، مجھے شفاعت دے دی گئی ہے۔ تو شفاعت دے دی گئی کا کیا مطلب ہے؟ شفاعت کا اذن مجھے عطا کر دیا گیا۔ یہ جو نجدی کہتے ہیں نا کہ نبی بھی قیامت کے دن ان کو اجازت ملے گی، اللہ کے نبی کو تو اجازت یہی مل گئی، اگر اجازت نہ ملی ہوتی تو حضور یہ نہ فرماتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے 5 وہ چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہیں، اور ان میں ایک چیز اعطیت الشفاعۃ، کہ مجھے شفاعت کی اجازت بھی اللہ نے دے دی ہے۔ جی، تو الا من بعد ان یأذن اللہ، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویرضی، اور جن کے لیے شفاعت کو پسند کرے تو وہ صرف مومن ہوں گے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ فرشتوں کا نام عورتوں والا نام رکھتے ہیں، یعنی فرشتے وہ ذکورت و انوثت سے پاک ہیں، لیکن جاہل مشرک اپنے شرک اور بے عقلی کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے وہ فرشتوں کے نام عورتوں والے رکھتے ہیں۔ بنات اللہ کہا نا، اللہ کی بیٹیاں۔ وما لہم بہ من علم، اور نہیں ہے ان کو اس چیز کا علم۔ ان یتبعون الا الظن، وہ اس بارے میں نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان وہ یقین کے مقابلہ میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ یہاں من الحق سے مراد یقین ہے کہ ظن وہ یقین کے مقابلہ میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ فأعرض عمن تولى عن ذکرنا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آدمی سے اپنی توجہ ہٹا لیں، من تولى عن ذکرنا، جو ہمارے ذکر سے پھر گیا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، آپ اپنی توجہ ان سے ہٹا لیں، اپنی نگاہ کرم صرف انہی پر مرکوز رکھیں جو مومن بندے ہیں اور ہمارے ذکر سے منہ نہیں پھیرتے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس کا مقصود نہیں مگر صرف دنیا کی زندگی۔ یہ کافر لوگ ہیں نا کہ صرف ان کا مقصود اور ان کا مراد، ان کا ارادہ صرف دنیا کی زندگی ہے، جبکہ جو مومن ہیں ان کا مقصود صرف دنیا کی زندگی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی سے زیادہ آخرت کے لیے
آخرت کو نفع دینے والی چیزوں کا مہیا کرنا. ذالک مبلغہم من العلم، یہ حد ہے ان کے علم کی رسائی کی کہ وہ صرف دنیا کی بہتری چاہتے ہیں، آخرت کی بہتری نہیں چاہتے، جبکہ مسلمانوں کا مبلغ علم آخرت ہے، وہ آخرت کی بہتری بھی چاہتے ہیں. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے سے بھٹک گئے. وهو اعلم بمن اهتدى، اور وہ زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پر ہیں. کیونکہ کافر اللہ کے نبی کو اور مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم لوگ ہدایت پر ہیں اور تم بھٹکے ہوئے ہو، تم نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی اللہ جانتا ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی اللہ جانتا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ بدلہ دے برے کام کرنے والوں کو جو انہوں نے کام کیے ان کا بدلہ. یہاں برے کاموں سے مراد شرک و کفر ہے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، اور ان لوگوں کو بدلہ دے جنہوں نے نیک کام کیے، یہاں نیک کاموں سے مراد ایمان ہے. الحسنى، ان کو بدلہ دے جنت. الذین یجتنبون کبائر الاثم، اور وہ لوگ ہیں نیکی کرنے والے جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. الا اللمم، مگر لمم کہتے ہیں غیر ارادی طور پر کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جانا، غیر ارادی طور پر کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جانا، اسے لمم کہتے ہیں. یعنی بڑے گناہوں سے تو بچتے ہیں، غیر ارادی طور پر ان سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے، جیسے کسی غیر محرم کے چہرے پہ نظر پڑ گئی، غیر ارادی طور پر، تو یہ لمم ہوتا ہے. اور یہ جو لمم ہے یہ گناہ صغیرہ ہے، یا غیر ارادی طور پر جو غلطی ہے، معمولی سی خطا ہے. جس حدیث پاک میں ذکر ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ پر منافقوں نے جو بہتان لگایا تھا، تو نجدی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زوجہ محترمہ کی پاک دامنی کا علم نہیں تھا، اگر علم ہوتا تو پاک دامنی بیان کر دیتے. یہ نجدیوں نے اعتراض منافقوں کی طرح کیا ہے، حقیقت کو نہیں دیکھا. اگر وہ حدیث کے لفظوں پر غور کرتے تو پھر بھی ان کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زوجہ محترمہ کی پاک دامنی کا علم بھی تھا اور آپ نے بیان بھی کی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے لیے جب اس بات کا ذکر صحابہ کے سامنے کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فواللہ ما علمت فی اہلی الا خیرا، کہ خدا کی قسم میں اپنی گھر والی کے لیے سوائے خیر کے نہیں جانتا. اور یہ کلمات تعدیل ہیں، بخاری کے اندر موجود ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے نہیں جانتا، یہ کلمہ تعدیل ہے، یعنی کسی کو سچا کہنے کا کلمہ ہے. اس سے بھی پتہ چلا کہ حضور جانتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں اور میری گھر والی سچی ہے. آگے جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک ان کو اس بات کا نہیں پتہ تھا، وہ علالت کے باوجود حضور ہی کے گھر میں رہیں. جب علالت سے کچھ صحت ہوئی تو ایک خاتون کے ساتھ باہر گئیں رات کے وقت، تو وہاں اس ام مستہ خاتون تھیں، ان کا پیر پھسلا تو انہوں نے اپنے بیٹے مستہ کے لیے کہا ہلاک ہو گیا مستہ. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ وہ تو بدری صحابی ہیں اور آپ ان کے لیے یہ کہہ رہی ہو اور آپ کا بیٹا ہے. تو فرمایا بولی تجھے پتہ نہیں وہ مستہ وغیرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر ام مستہ نے بتایا، اب پتہ چلا. تو پہلے علالت سے طبیعت ٹھیک
ہو رہی تھی تو پھر دوبارہ جب یہ بات سنی تو پھر طبیعت خراب ہو گئی اور طبیعت میں نقاہت اور کمزوری مزید آ گئی. گھر آئیں تو یہ نجدی کہتے ہیں نا حضور نے گھر بھیج دیا، نہیں. بخاری میں موجود ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے حضور سے اجازت لی کہ حضور مجھے اجازت عطا فرمائیں میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، اور وہاں جا کر تصدیق یہی کرنا چاہتی تھیں کہ واقعی لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لاتے اور اتنا فرماتے کیف اتیکم، تمہارا کیا حال ہے، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں فرماتے تھے. ایک دن جو آخری دن تھا جس دن آیتوں نے آنا تھا اس دن حضور تشریف لائے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اور حضور نے مجھے فرمایا اے عائشہ اگر تو تیری کوئی غلطی نہیں تو اللہ تعالیٰ تیری پاک دامنی بیان فرما دے گا. یہ حضور کا علم ہے یا نہیں کہ آیتیں ابھی آئی نہیں اور حضور بتا رہے ہیں، اور بتا بھی اسی دن رہے، پہلے کبھی آ کر نہیں فرمایا. جس دن آیتوں نے آنا تھا اسی دن فرمایا کہ اگر تیری کوئی غلطی نہیں تو اللہ پاک دامنی بیان کر دے گا. لیکن وَإِنْ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، یہ المام سے آیا نا، لمم سے. وَإِنْ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، اگر غیر ارادی طور پر بھی تجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ. اب جو بہتان تھا وہ تو کبیرہ گناہ کا بہتان تھا، اور حضور نے فرمایا فَإِنْ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، اگر غیر ارادی طور پر بھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی کبھی ہوئی ہے تو یہ پاک دامنی بیان نہیں ہو رہی کہ جس پر گناہ کبیرہ کا الزام ہے اسے کہا جائے کہ اگر غیر ارادی طور پر کوئی چھوٹی موٹی بھی کبھی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ. تو صاف نہیں بتا دیا کہ گناہ کبیرہ سے تو پاک ہے، لیکن اگر کبھی غیر ارادی طور پر بھی کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ. کیوں کہ تو اللہ کے محبوب کی بیوی ہے، کچھ چھوٹی موٹی اور غیر ارادی خطا بھی نہیں ہونی چاہیے، اس سے بھی استغفار کر. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین کی پاک دامنی ہی بیان فرما رہے ہیں. اور یہ ہاں اور یہ جتنے علماء نے جواب دیے ہیں اس بارے میں، کسی نے یہ المامتے سے استدلال نہیں کیا. یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مسکین کے دل میں یہ بات ڈالی. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ہاں جی، تو المام اور لمم کہتے ہیں چھوٹی غلطی کو، جبکہ جو الزام لگا ہوا تھا وہ چھوٹی غلطی کا نہیں تھا، وہ گناہ کبیرہ کا تھا. اور حضور کا یہ فرمانا کہ اگر غیر ارادی طور پر کوئی چھوٹی موٹی خطا بھی کبھی ہوئی ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ، کیونکہ جو اللہ کے محبوب کی زوجہ محترمہ ہے وہ عام عورتوں جیسی تو نہیں ہے نا. تو اگر کبھی غیر ارادی طور پر بھی خطا ہوئی ہے تو اس سے بھی معافی مانگ، وہ بھی تیرے ذمہ میں نہیں ہونی چاہیے، استغفار سے وہ بھی دور ہو جانی چاہیے. تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف بتا دیا کہ میری زوجہ محترمہ پر جو ان لوگوں نے الزام لگایا وہ تو جھوٹے ہیں، گناہ کبیرہ سے تو وہ پاک ہیں. ہاں اگر کبھی کوئی غیر ارادی طور پر، تو غیر ارادی طور پر تو کبھی نظر کسی پر جا پڑتی ہے نا. ہاں تو یہ المام کا معنی غیر ارادی طور پر کوئی خطا ہو جانا، یہ صاحب تفسیر مظہری نے لکھا ہے. اور جب میں نے ادھر حدیث میں فَإِنْ أَلْمَمْتِ دیکھا اور ادھر لمم کے بارے میں دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ میرے دل میں بات ڈالی کہ الزام جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا ہے، حضور المام کا ذکر فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو پتہ ہے کہ گناہ کبیرہ تو میری بیوی نہیں کر سکتی اور نہ کیا ہے، اس سے تو پاک ہیں. ہاں اگر غیر ارادی طور پر بھی کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس سے بھی ان کو استغفار کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی ان کے ذمہ میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جتنا مرتبہ بلند و بالا ہوتا ہے اتنی طہارت زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے.
لیکن وہ صحابی رسول کی بھی سرکار علیہ السلام نے بات میں بیان فرمائی. ہاں جی، ان کا بھی ذکر فرمایا تھا کہ وہ اس شخص کا نام لے رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ما علمت علیہ الا خیرا. حضور نے ان کی تعدیل بھی بیان فرما دی تھی. جی، هو اعلم بمن ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے. هو اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، بمن اتقى، هو اعلم بکم، ہاں وہ جانتا ہے تمہیں، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا فرمایا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم جنین تھے، جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، جب تم جنین تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، بطون بطن کی جمع ہے. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ کہو، اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہ اللہ زیادہ جانتا ہے متقیوں کو. یہاں بڑی شاندار بات لکھی ہے کہ کوئی آدمی اپنی تعریف نہ کرے، یہ اچھی نہیں ہے. لیکن علامہ جلال فرماتے ہیں کہ اپنی تعریف یا اپنے فضائل کا بیان، اس کے دو طریقے ہیں. ایک ہے علی سبیل الاعجاب، کہ آدمی تکبر کے طور پر، فخر کے طور پر، اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تو یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. ایک ہے کہ اپنی تعریف اور اپنے فضائل جو خدا داد فضائل ہیں ان کو ذکر کرتا ہے، ہاں، علی سبیل الاعتراف بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے اعتراف کے طور پر. تو یہ بیان کرنا حسن، یہ اچھا ہے، کیونکہ یہ اما بنعمت ربک فحدث. ایک آدمی کہتا ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے قرآن کی دولت عطا فرمائی، میں حافظ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرات پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی، اللہ نے مجھے علم دین عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق دی. یہ فضیلتیں ہیں. یہ علی سبیل الاعتراف بنعمت اللہ اگر کہتا ہے یہ جائز ہے. ایک بزرگ وہ ذکر کرتے تھے الحمدللہ آج میں نے اتنے رکعت تہجد پڑھی ہیں، الحمدللہ آج میں نے یہ نیکی کی ہے. کسی نے کہا جی نیکی کرتے اور لوگوں کو سناتے؟ فرمایا ہاں سناتا ہوں، یہ میں خود تو نہیں کر سکتا تھا، میرے رب نے کرم کیا، تو یہ میرے رب کا کرم ہے، کیوں نہ بیان کروں. نہیں تو اس لیے بیان کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف، یہ شکر ہے. تو اس طرح بیان کرنا یہ جائز ہے. افرأیت الذی تولی، کیا اے محبوب علیہ السلام آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ایمان سے پھر گیا؟ یہ ایک آدمی تھا، ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا. یہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنتا تو اس کو اچھی لگتی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت کا بیان کیا تو یہ نا دل میں ڈر گیا، قریب تھا کہ یہ مسلمان ہو جاتا. تو دوسرے اس کے جو ساتھی کافر تھے نا، انہوں نے کہا کہ تو ایسی باتیں کرتا ہے یار، معلوم ہوتا ہے تو اب عنقریب مسلمان ہونے والا ہے. اس نے کہا یار عذاب سے ڈرتا ہوں، عذاب بڑا سخت ہے، ڈرتا ہوں. اس ساتھی نے کہا کہ تو اپنے پرانے عقیدے کو پکا رکھ، کفر کو، اگر تجھ پر عذاب آئے گا تو وہ تیرا عذاب میں جھیل لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے اس کفریہ عقیدے پر پکا رہے اور اتنا مال بھی مجھے دے دے. تو اب اس نے وہ مال بھی دینے کا وعدہ کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میرا عذاب تو جھیلے گا اور مال بھی تجھے دوں گا. تو پھر کفر کی طرف چلا گیا اور حق سے اعراض کر لیا.
اب کچھ مال دیا اور پھر مال بھی باقی نہیں دیا، باقی مال بھی نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب دیکھا اس بد نصیب کو، بد قسمتے کو۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین۔ کیا دیکھا؟ الذی تولا، جو ایمان سے پھرا جب اس کو آر دلائی ساتھیوں نے، وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور کچھ مال دیا، وَأَقْدَى، اور پھر روک لیا، سارا مال بھی نہیں دیا۔ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ فَهُوَ يَرَى، اور وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ اس کے حصے کا عذاب کوئی اور وہ لے لے گا۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا وہ آگاہ نہیں ہوا اس پر جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھا اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھا؟ وہ ابراہیم الذی وفا، جنہوں نے پورا کیا جو ان کو اللہ کی طرف سے حکم ملا۔ ان صحیفوں میں کیا تھا؟ اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو جو بھی عذاب کا مستحق ہوگا اس کو اپنا عذاب خود جھیلنا پڑے گا، کوئی اس کی طرف سے نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تازر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کمایا، یعنی ہر انسان کو اس کی اپنی نیکی نفع دے گی، دوسرے کی نیکی نفع نہیں دے گی۔ اب اس سے کہ ہر انسان کو اس کی اپنی نیکی نفع دے گی، دوسرے کی نیکی نفع نہیں دے گی، اب اس کے بارے میں علماء نے کئی جواب ذکر فرمائے ہیں کہ یہ ایک تو صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں تھا نا، تو یہ پہلی امتوں کے لیے ہے، اور اس امت کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمائی کہ اس امت کو دوسروں کی نیکی بھی فائدہ دیتی ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ انصاف تو یہ ہے کہ صرف آدمی کو اپنی ہی نیکی نفع دے، دوسرے کی نیکی نفع نہ دے۔ انصاف اور عدل کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ پہلی امتوں سے عدل والا معاملہ ہے، اور حضور کی امت سے عدل والا معاملہ نہیں، فضل والا معاملہ ہے۔ اور یہ فضل ہے کہ اس امت کے لوگوں کو اپنی نیکی بھی نفع دے گی اور دوسروں کی نیکی بھی نفع دے گی۔ اور اس پر علامہ ساوی نے بڑے دلائل پیش کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان الانسان ینتفع بدعاء غیرہ، ایک انسان کو دوسرے کی دعا سے نفع ہوتا ہے، تو دوسرے کی دعا سے نفع ہوا، وہو انتفاع بعمل الغیر، تو یہ دعا بھی تو غیر ہی کا عمل ہے اور نفع اس کو ہو رہا ہے۔ دوسرا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے جب لوگ موقف میں رکے ہوئے ہوں گے، حساب کے موقف میں رکے ہوئے ہوں گے، اور پھر اہل جنت کے لیے بھی حضور شفاعت فرمائیں گے جنت میں داخل ہونے کی۔ تو یہ دعا مانگنا، شفاعت کرنا، یہ عمل حضور کا ہے، فائدہ امت کو دے رہا ہے۔ تیسرا کہ حضور اہل کبائر کے لیے، کبیرہ گناہ والوں کے لیے آگ سے خروج کی شفاعت کریں گے، اور ان کو حضور کی شفاعت سے آگ سے نکالا جائے گا۔ یہ عمل حضور کا ہوگا، نفع امت کو ہوگا۔ رابعھا، چوتھا، ان الملائکۃ یدعون ویستغفرون لمن فی الارض، کہ قرآن بتاتا ہے کہ فرشتے وہ مومنوں کے لیے جو زمین میں ہیں استغفار اور دعا کرتے ہیں، تو عمل فرشتوں کا ہے، نفع اہل زمین کو ہو رہا ہے۔
خامسها ان اللہ تعالی یخرج من النار من لم يعمل خیرا قط بمحض رحمتہ، محض اپنی رحمت سے کچھ ان لوگوں کو جنہوں نے کوئی نیک کام بھی نہیں کیا ہے ان کو بھی نکالے گا دوزخ سے اللہ تعالیٰ. تو یہ بھی عمل کے بغیر ان کو نفع ہوا. چھٹا کہ ان اولاد المومنین یدخلون الجنۃ بعمل آبائہم، کہ مومنوں کی اولاد کے پاس کوئی عمل نہیں، وہ چھوٹے مرنے والے، وہ جنت میں کیوں جائیں گے؟ اپنے ماں باپ کے عمل کی وجہ سے. اور ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کی شفاعت کریں گے تو ان کی دعا سے یہ بھی جنت میں جا رہے ہیں. سابعھا، ساتواں کہ فی قصۃ الغلامین الیتیمین وکان ابوہما صالحا، وہ جو دیوار اس لیے بنائی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے کہ یتیموں کی تھی اور باپ صالح تھا، عمل باپ کے تھے اور فائدہ یتیموں کو ہو رہا ہے. ثامنھا، آٹھواں کہ امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آدمی کی میت کی طرف سے جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ میت کو نفع دیتا ہے، صرف مومن کو. اسی لیے یہ جو روٹی وغیرہ اہل سنت دیتے ہیں تو ان کا فائدہ تو ہوتا ہے، ہاں وہابیوں نجدیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے وہ دیتے ہی نہیں ہیں. ہاں دوسرا یہ کہ انہیں کبھی جو ہاں جی میرے ان کے ساتھ ہاں اس کی جگہ میں ہم پانی دے دیتے ہیں کی جگہ وہ اس چیز کی جو وہ غلطی کر رہے ہیں. صرف ایک حدیث آدھی سنا دیتے ہیں کہ وہ جو حضور وہ صرف حضرت خاتون جنت کو نہیں فرمایا تھا بلکہ آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب کو بلا کر فرمایا کہ عمل کرنا، اس بات پر نہ رہنا کہ ہم اللہ کے نبی کے قریبی رشتہ دار ہیں، عمل کرنا. تو علماء نے فرمایا کہ اس طرح کی جو حدیثیں ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ان کو ایسے فرمایا تاکہ وہ خود بھی عمل کرتے رہیں، صرف اسی پر بھروسہ نہ کریں کہ ہم اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ اگر اسی پر بھروسہ کریں گے اور خود عمل نہیں کریں گے تو درجات کی بلندی جو جنت میں ہے وہ اعمال کی وجہ سے ہے. ورنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف رشتہ داروں کے لیے ہی نہیں فرمایا بلکہ اپنی امت کے تمام لوگوں کے لیے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہوں والوں کے لیے. تو یہ بھی تو آپ نے فرمایا، یعنی کہیں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ صرف میری شفاعت پر بھروسہ کر کے اپنے عمل نہ چھوڑ دیں، تو اس وقت ان کو عمل کی ترغیب دینے کے لیے اس طرح کے ذکر فرما دیے. اور کبھی اس طرح کہ اپنے نبی کے نفع سے بالکل مایوس ہو جائیں کہ نبی تو ہمیں نفع کوئی نہیں دے سکتا، تو اس مایوسی سے نکالنے کے لیے فرمایا اللہ کا نبی تمہیں نفع دے گا، تو پوری جزا دی جائے گی. وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک تیرے رب کی طرف پہنچنا ہے، یعنی منتہا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور بے شک اسی اللہ نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، یعنی خوشی دیتا ہے تو وہ، غمی دیتا ہے تو وہ. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور اسی نے دنیا میں موت دی اور وہی زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور اسی نے پیدا کیا دو جوڑ، الذَّكَرِ وَالْأُنثىٰ، مذکر اور مؤنث، ہر چیز میں نر اور مادہ دونوں پیدا کیے. من نطفة اذا تمنى، پانی کے قطرہ سے جب اس کو گرایا جائے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور اسی کے ذمہ کرم پر ہے
دوبارہ زندگی عطا کرنا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور اسی نے غنی کیا، وَأَقْنَى، اور اسی نے مال دیا. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور بے شک وہی شعرا ستارے کا رب ہے. یہ شعرا ایک ستارہ تھا جس کو لوگ پوجتے تھے، اور لوگوں کا یہ نظریہ تھا مشرک لوگوں کا کہ وہ بارش دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بارش دیتا ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور بے شک اسی نے ہلاک کیا پہلی قوم عاد کو. یہ قوم عاد دو ہوئے ہیں، ایک عاد اولا اور ایک بعد میں انہی کی اولاد میں سے پھر قوم عاد ہوئی. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور اسی نے قوم سمود کو ہلاک کیا. فما ابقا، یعنی ان کا ایک بھی نہ چھوڑا، ایسے ان کو ہلاک کیا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم عاد و سمود سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا. انہم کانوا اظلم واطغى، بے شک وہ بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ سرکش تھے. والمؤتفقۃ اہوا، اور قوم لوط کی الٹنے والی بستیوں کو اہوا اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا، یہ بھی اسی نے کیا. فغشاها ما غشا، ان کو ڈھانپ لیا، یعنی پتھروں کی بارش نے. ما غشا، جس نے ڈھانپ لیا، یہ بہت زیادہ اس سے ڈرانے کے لیے ابہام. ما غشا، جس نے ڈھانپ لیا، تو یہ ان پر پتھروں کی بارش تھی جس نے ڈھانپ لیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اپنے رب کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت کی میں تم شک کرو گے، اے انسان تو شک کرے گا. ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں. من النذر الاولی، پہلے ڈرانے والوں میں سے، یعنی پہلے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے. آزفۃ الآزفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی یعنی قیامت. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کوئی بھی اس کو اللہ کے سوا ظاہر کرنے والا نہیں ہے. جی. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس کلام یعنی قرآن کریم سے تم تعجب کرتے ہو. وتضحکون، اور ہنستے ہو استہزاء کے طور پر. ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو. وانتم صامدون، اور تم کھیل میں پڑے ہوئے ہو. فاسجدوا للہ واعبدوا، پس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. سورۃ القمر. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا. یہ جبل ابو قبیس پر نا کفار نے مطالبہ کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا. اور جب چاند دو ٹکڑے ہوا تو ایک پہاڑ کے ایک طرف، دوسرا دوسری طرف، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اشہدوا اشہدوا، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ. یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے. وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور جب کافر کوئی نشانی دیکھ لیں تو یعرضوا، منہ پھیر لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سحر مستمر، یہ چلتا پھرتا جادو ہے یا بہت زور والا جادو ہے. اس کے چار معنی کیے گئے ہیں مستمر کے. قوی دائم، قوی بڑا تکڑا، دائم ہمیشہ کا جادو. اور تیسرا معنی ہے کہ ذاہب، یعنی یہ ایسا جادو ہے جو ان قریب ختم ہونے والا ہے، چلا جانے والا ہے. چوتھا معنی کیا ہے کہ مر بشع، یہ ایسا جادو ہے جو بڑا کڑوا ہے، یعنی ہم اس کو ہضم نہیں کر سکتے.
وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے تکذیب کی اللہ کے نبی کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر کام ایک وقت پر ٹھہر چکا ہے، یعنی ہر کام اپنے اپنے وقت پر مقدر ہو چکا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور تحقیق آ چکی ان کے پاس خبریں، یعنی جھٹلانے والی امتوں کی، ما فیہ مزدجر، جس میں ان کے لیے روک تھام ہے، یعنی وہ ان کو تکذیب سے روکنے والی خبریں تھیں جو آ چکی۔ مزدجر حکمت بالغۃ، حکمت بھی اعلیٰ درجہ کو پہنچنے والی ہے ان آیات میں اور خبروں میں۔ فما تغنی النذر، پس ڈرانے والوں نے نہ نفع دیا ان کو، یعنی کفار کو۔ فتول عنہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ یوم یدعو الداع، جس دن بلائے گا بلانے والا، یہ بلانے والے سے مراد حضرت اسرافیل ہیں جو سور پھونکیں گے۔ الی شیء نکر، ایسی چیز کی طرف بلائے گا بلانے والا جو ناگوار چیز ہے، کیونکہ محشر کے میدان میں جمع ہونا کافروں کے لیے اس سے بڑی ناگوار چیز اور کیا ہو سکتی ہے۔ الی شیء نکر خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی، اور یخرجون من الاجداث، اپنی قبروں سے نکلیں گے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ زمین پہ پھیلے ہوئے مکڑیاں ہیں، ٹڈیاں ہیں۔ مہطعین، اور دوڑتے ہوئے منہ اٹھا کر، مہطعین الی الداع، بلانے والے کی طرف منہ اٹھا کر دوڑ رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون، کافر کہیں گے، ھذا یوم عسر، یہ تو بہت مشکل دن ہے، سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ فکذبوا عبدنا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور کہنے لگے مجنون، یہ مجنون ہے۔ وازدجر، اور ان کو دھمکیاں دی گئیں، ان کو دھمکایا ڈرایا۔ فدعا ربہ، جب لوگوں نے اللہ کے نبی کو ایسے دھمکیاں دیں تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، کہ اے اللہ میں مغلوب ہوں، اب یہ لوگ مجھ پر غالب آ رہے ہیں، فانتصر، یا اللہ تو میری مدد فرما، تو میرا انتقام لے ان سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ففتحنا ابواب السماء، جب ہمارے نبی نے ہمیں پکارا تو ہم نے دروازے آسمان کے کھول دیے، بماء منہمر، موسلا دھار بارش سے، یعنی آسمانوں سے موسلا دھار بارش آئی۔ اچھا، نجدی کہتے ہیں کہ اللہ کے سارے نبیوں نے اللہ کو پکارا ہے، تم کیوں غیر اللہ کو پکارتے ہو؟ تو یہ دیکھیے، ہم بھی اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے نا کہ اللہ کے نبیوں کا تعلق بغیر واسطے کے اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور نبیوں کی امتوں کا تعلق وہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ امتوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نبی کے وسیلہ سے ہے، اور نبیوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بغیر وسیلے کے ہے۔ اب قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب مشکل وقت آیا تو وہ دعا کرواتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم والوں نے پانی موسیٰ علیہ السلام سے مانگا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، ٹھیک ہے نا؟ جن پر زیادہ ایک قتل کا الزام پڑ گیا تھا، تو قتل کے الزام میں وہ کدھر گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے، اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب سے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ ذبح کریں گائے اور لگائیں اسے۔ اچھا، اسی طرح جب دریا کو پھاڑنے کا اور اس میں راستے پیدا کرنے کا موقع تھا تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا کلیم اس کو ڈنڈا مار یہ راستے دے دے گا۔ غرضے کے جتنی چیزیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے تو وہ کھانا مانگتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام سے مانگتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کس سے مانگتے ہیں؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ امتیوں نے جب بھی مانگا تو اپنے نبی کے وسیلہ سے مانگا، اور نبی نے جب بھی مانگا اس نے بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی جب سفر کر رہے ہیں تو پانی راستے میں نہیں ہے، وضو کرنے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے پانی لینے کے لیے کدھر رابطہ کیا؟ نبی کریم علیہ السلام سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا پانی برتن میں لے آؤ، اپنے ہاتھ رکھے، پانی کے چشمے جاری کیے۔ یہ کس نے جاری کیے؟ اللہ تعالیٰ نے جاری کیے۔ امت اللہ کے نبی سے مانگ رہی ہے، اللہ کا نبی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اب یہ طریقہ کہ اللہ کے نبی وہ اللہ سے مانگیں گے اور امتی جب بھی مانگیں گے، اگر اللہ کا نبی ظاہری حیات میں موجود ہے تو ان سے عرض کریں گے، اور اگر ظاہری حیات میں موجود نہیں ہے تو پھر ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے، پھر ان کو ملے گا۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، تو یہ نجدیوں کا کہنا کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگو، تو گویا کہ یہ نبی بننے کی کوشش ہے کہ ہاں ہم بھی خود نبی ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمام لوگوں کو بلا واسطہ اپنی بارگاہ کی طرف آنے کا حکم دینا ہوتا تو نبی کے وسیلے کے بغیر اللہ تعالیٰ اپنی شریعت ہر آدمی کی طرف نازل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی طرف شریعت کے احکام نازل نہیں فرمائے ہیں، ہاں القاء فرما دیتا، خود ان کے دلوں میں یہ ایک طریقہ عبادت کا پیدا کر دیتا، اس کے سوا کوئی اور کام کرتے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، وہ اپنے نبی کے وسیلے کے بغیر سارا کچھ جیسے اپنے نبی کو سمجھا دیا ہم سب کو سمجھا دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے بھی بتا دیا کہ میرا اور تمہارا جو تعلق ہے وہ میرے خلیفہ کے ذریعے ہوگا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو گویا کہ بتا دیا کہ جو بھی میرے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے وہ میرے خلیفے کے واسطہ سے۔ جی، تو فتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، ایسے پانی کے لیے جو منہمر تھا، موسلادھار تھا، یہ موسلادھار بارش ہے۔ وفجرنا الارض، اور ہم نے زمین میں چشمے جاری کر دیے، عیوناً چشمے، عین کی جمع ہے۔ فالتقى الماء، پس مل گیا پانی، یعنی اوپر آسمانوں کی طرف سے آنے والا بارش کا پانی اور زمین سے نکلنے والا یہ پانی مل گیا۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، ایسے عذاب کے امر پر جمع ہو گیا، قد قدرہ، جو مقدر ہو چکا تھا، یعنی ان کی ہلاکت کا جو حکم مقدر ہو چکا تھا، تو پانی اوپر والا اور نیچے والا مل گیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ، اور ہم نے اس کو سوار کیا ایسی کشتی پر جو تختوں والی تھی، الواح لوح کی جمع ہے، وَدُسُرٍ، اور جو میخوں والی تھی، کیونکہ اس کے تختوں کو جوڑا گیا تھا میخوں کے ذریعے۔ تجری بأعیننا، جو چلتی تھی ہمارے نگاہوں میں، یعنی ہماری حفاظت میں۔ جزاءً، وہ بدلہ تھا، لمن کان کفر، بدلہ تھا اس کا جس کے ساتھ کفر کیا گیا۔ تو کس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی نوح علیہ السلام کی ناشکری کی گئی تھی۔ تو اس لیے یہاں علامہ ساوی نے بڑی شاندار بات لکھی ہے کہ لمن کانا کفر، کفر کا معنی یہ بھی ہے ناشکری کی گئی، کہ اللہ نے اپنا نبی حضرت نوح علیہ السلام بھیجا، تو نوح علیہ السلام ان لوگوں کے لیے اللہ کی نعمت تھے، اللہ کی نعمت تھے، اور اس نعمت کا انہیں شکر کرنا چاہیے تھا، انہوں نے شکر نہیں کیا بلکہ ناشکری کی، کفر کیا، تو اللہ نے عذاب نازل کیا۔ آپ فرماتے ہیں دیکھیے
لأنہ نعمت کہ حضرت نوح علیہ السلام نعمت تھے، اور کافروہا انہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا، ناشکری کی۔ اذ کل نبی نعمت علی امتہ کہ ہر نبی اپنی امت پر اللہ کی نعمت ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار۔ اس کی تفسیر جو بخاری میں ہے پڑھنے کے قابل ہے۔ بخاری میں یہ ہے کہ نعمت اللہ سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کا آنا، اور بدلو نعمت اللہ کفرن سے مراد قریش مکہ کہ انہوں نے حضور کی آمد پر اللہ کا شکر نہیں کیا بلکہ کفران نعمت کیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور اپنی قوم کو دار البوار میں انہوں نے داخل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا ہر نبی اللہ کی نعمت ہے اور ان کے آنے کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان کے آنے کا شکر یہ بھی ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، ان سے محبت اور پیار کیا جائے، کیونکہ بخاری میں ہے یہ کہتے ہیں وہ محبت کیا چیز ہے، بس صرف اطاعت کرو، لیکن محبت کی بھی ضرورت ہے۔ صرف اطاعت تو منافق بھی کرتے ہیں، ایسی اطاعت ہو جس میں محبت بھی ہو۔ بخاری میں موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ حضور اگر کسی کو کسی سے محبت ہو، فرمایا جس سے محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بھی پوچھا گیا کہ جن سے محبت ہو اگر ان والے عمل نہ بھی کر سکے، فرمایا اگرچہ ان والے عمل نہ کر سکے انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور بخاری میں ایک اور واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک صحابی جو بار بار شراب نہیں چھوٹ رہی تھی ان سے، اور کئی بار ان کو سزا ملی، تو تیسری چوتھی بار جب ان کو پکڑ کے لایا گیا حضور کے سامنے تو کسی نے کہہ دیا اس پر لعنت ہو، یہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ یہ شراب کی سزا میں اب پکڑا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لعنت نہ کر، جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اب شراب کے جرم میں چوتھی بار پکڑا گیا اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی بخاری میں ہے۔ یہ نجدی ایسی حدیثوں سے اندھے ہو جاتے ہیں، اس وقت بخاری بھی نظر نہیں آتی۔ یہ ٹھیک ہے، اطاعت ہم کہتے ہیں اطاعت فرض ہے، ضروری ہے، لیکن یہ کہنا کہ بس صرف اطاعت ہی کافی ہے نہیں، محبت کافی ہے۔ اور محبت یہ ہے کہ آپ کی اگر کوئی کمالات کا انکار کرے تو اس کے سامنے ثابت کیا جائے کہ ہمارے حضور علیہ السلام کے یہ فضائل ہیں، یہ جی وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً ہم نے اس کو چھوڑا، یا تو اس کشتی کو چھوڑا یا اس واقعہ کو ہم نے یادگار چھوڑا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً نشانی بنا کر چھوڑا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کیا ہے کوئی اس کو اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ جو کشتی والا واقعہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا چھوڑا، اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ کشتی موجود رہی، اس امت کے پہلے لوگوں نے اس کشتی کی بھی زیارت کی ہے۔ تو فہل میں مدکر کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس سے نصیحت یہی حاصل کرنی ہے کہ جو نوح علیہ السلام کے گستاخ سے تھے وہ غرق ہوئے، اور جو نوح علیہ السلام کے غلام تھے وہ کشتی میں سوار ہو کے بچ گئے۔ گویا کہ تم بھی اگر اللہ کے قہر سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کے غلام بن جاؤ۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان میں وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہوا، من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا، کہ جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پالی اور جو اس سے پیچھے رہا وہ ہلاک ہوا۔ تو حضور سے ہی صرف محبت نہیں بلکہ حضور کے اہل بیت اطہار سے محبت یہ بھی ضروری ہے، ورنہ غرق ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے اگر محبت نہیں ہوگی۔
وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسے ہوا میرا عذاب اور نذر میرا ڈرانا، یہ کیسے ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ ذکر کا معنی یاد کرنا بھی ہے اور ذکر کا معنی نصیحت حاصل کرنا بھی ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا، یاد کرنے کے لیے آسان کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا۔ یہاں ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے علامہ ساوی نے کہ جتنی کتابیں آئی ہیں زبانی یاد صرف قرآن کیا گیا، اور کوئی کتاب زبانی یاد نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ البتہ تورات وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون، حضرت یوشع بن نون اور حضرت عزیر علیہ السلام ان کو یاد تھی، اور کسی کو زبانی یاد نہیں تھی۔ تو اب یہ گویا کہ 4 اشخاص ہیں جن کو یاد تھی، تو القلیل کالمعدوم، اور قرآن تو مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے۔ تو جب آگ میں لوگوں نے تورات کو جلا دیا، اب اہل تورات کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، تو حضرت عزیر علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں لکھواتا ہوں۔ تو ان کو زبانی یاد تھی، انہوں نے لکھوا دی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ جس کو تورات زبانی یاد ہے یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ یعنی انہوں نے صرف وہ تورات یاد ہونے کی وجہ سے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا۔ ہاں جی، بڑا درجہ دیا کہ اتنا بڑا اچھا کہ جن کو زبانی تورات یاد ہے، اور جس کو تورات یاد ہے وہ انسان تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ تو ہمارے لوگ اپنے قرآن یاد کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بڑی شاندار ذکر کی علامہ صاحبی نے کہ وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِ، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْتُ مِنْ أُمَّتِكَ أَقْوَامًا قُلُوبُهُمْ أَنَاجِيلُهُمْ، اے محبوب آپ کی امت کے کچھ ایسے لوگ بناؤں گا ان کے دل ان کی انجیلیں ہوں گی۔ اناجیل تو انجیل سے مراد قرآن ہے نا، کہ آپ کی امت کے کچھ ایسے افراد بناؤں گا جن کے قلوب ان کی انجیل ہوں گے، یعنی ان کے دلوں پر قرآن لکھا ہوگا۔ تو شیعہ میں کوئی حافظ نہیں ہے، شیعہ میں کوئی حافظ نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ان کی اناجیل بنائے۔ جی، کذبت عاد، تکذیب کی قوم عاد نے، کذبت عاد یعنی اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی۔ فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا سرسرا، بے شک ہم نے بھیجی ان پر ایسی ہوا جو سرسر تھی، یعنی سخت آواز والی اور سردی والی بھی۔ فی یومن، ایسے دن میں، نحس مستمر، جن میں ان کے لیے دائمی نحوست تھی، یعنی دن میں ان کافروں کے لیے نحوست تھی دائمی، ورنہ وہی دن جو کافروں کے لیے جس میں نحوست تھی، اہل ایمان کے لیے وہی دن مبارک دن تھا، برکت والا تھا۔ تنزع الناس، وہ ہوا لوگوں کو کھینچتی اور گراتی ان کو۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں اکھڑی ہوئی کھجور کے، نخل کھجور، منقعر اکھڑی ہوئی، کیونکہ ان کے قد بہت لمبے تھے نا، تو ہوا ان کو ایسے کھینچ کر گراتی کہ جیسے اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے ہوتے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ،
کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان کیا قرآن کو یاد کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا قوم سمود نے. کذبت ثمود، پانی بھی ڈالنا. کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا قوم سمود نے نذر کو. یہ نذر یہاں نذیر کی جمع ہے، یعنی اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں. آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے.